السلام علیکم سیونتھ کلاس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو ہے وہ ریویژن جو ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے۔ تو ویڈیو لیکچر کا یہ سلسلے میں آپ کا یہ تیسرا لیکچر ہے اور سبق نمبر 3 ہے، کمال خلاق ہے ذات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خلاق کا جو لفظ ہے وہ اخلاق سے ہے، اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادات، ادب و آداب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں رہن سہن یعنی رہنے سہنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے، اپنا ہاتھ خود کرتے، اپنے کام خود کرتے اپنے ہاتھ سے، اور محنت میں کوئی یار نہیں سمجھتے تھے، گفتگو میں بہت ٹھہر ٹھہر کر اور بڑوں سے عزت سے احترام سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اخلاق میں شامل ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجہ پر فائز ہیں۔ تو کمال خلاق ہے ذات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی جو ذات ہے وہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ کمال تک پہنچا، کوئی آپ کا ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ تو اس میں اس تمام سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار یعنی کہ ان کی اچھی عادات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے دوران کے سوال اور الفاظ معنی، مشقی سوالات، مختصر سوالات ہیں اس میں۔ تو آپ نے مختصر سوالات میں آپ کو سیونتھ کلاس سے ایک بات بتا دوں کہ اب آپ کی کلاس سیونتھ کلاس ہے، تو یہ مختصر سوالات میں اب یہ نہیں ہے کہ ایک جملہ ایک یا دو لفظوں میں کوئی جواب ہو، آپ لوگوں کو 2 جملے یا 3 جملوں میں بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور آپ کو ریڈنگ میں سے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اپنی ریڈنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختصر سوالات کے جواب اس میں سے دیکھیں اور ڈھونڈیں۔ پھر اس کے بعد ایم سی کیوز کے میں اپنے پہلے لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ ریڈنگ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تو دھیان سے اچھی طرح سے ریڈنگ بھی کیجیے گا۔ اور ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں آپ نے، تو اس میں ایک تو واقعات ہوتے ہیں، پیراگراف ہوتا ہے جو آپ نے اس کی تفہیم کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس تفہیم کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جو نیچے سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جواب اسی پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ اچھی طرح پڑھ لیجیے۔ پھر آپ کا گرامر کا پورشن ہے، حروف استفہام۔ استفہام کا مطلب ہے سوال کرنا یا پوچھنا، تو اسے گرامر میں یا اردو میں یہ حروف استفہام کہتے ہیں۔ تو حروف استفہام میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ کہاں، کیوں، کیسے، کب اور تب، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ کب، کیسے، کیا، کون اور کس کی وغیرہ، یہ سوالیہ حروف ہیں۔ تو ہم انہیں جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اور یہ سوالیہ نشان لگانا بھولیے گا مت۔ اور یہ جو کب، کہاں، کیوں، کیسے، یہ جو ہیں یہ ہمیں جملے کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حروف استفہام کا مطلب ہے سوالیہ جملے یا سوالیہ حروف۔ کیا، کب، کون، کیوں، یہ آپ نے جملوں میں انہیں استعمال کرنا ہے۔ رموز و اوقاف، رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، رموز و اوقاف، اور یہ رمز کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات یا اشارہ، اور اوقاف وقفہ سے نکلا ہے، یہ وقفہ کی جمع ہے، یعنی وقفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ تو ہمیں جملوں میں یا سوالوں میں جو سائن یعنی علامات استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رموز و اوقاف آ جاتے ہیں اس میں۔ ختمہ، اس میں سب سے پہلے ختمہ ہے، اور آپ لوگ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈیش لگا ہوا ہے، تو یہ جملہ ختم ہو جاتا ہے جب تو ہم لوگ ڈیش لگاتے ہیں اور پورا جملہ ہوتا ہے، یعنی سارا نے نماز پڑھی تو یہ جملہ مکمل ہے، پورا ہے، اور اس کا مفہوم بھی واضح ہے، تو اس کے یہ جملہ پورا ہو تو ہم ڈیش لگاتے ہیں۔ لیکن ایک سے زیادہ چیزیں ہیں یا ایک سے زیادہ چیزیں لکھنی ہیں ہم نے، تو ان کے درمیان میں ہم نے کوما سکتہ لگانا ہوتا ہے۔ جیسے ابو جان بازار سے آلو، مٹر، گوبھی، پیاز اور ٹماٹر لائے،
تو اس میں دیکھیں آلو بھی ہے، مٹر بھی ہے، گوبھی بھی ہے، پیاز، 1 2 3 4 5 چیزیں ہو گئیں۔ لیکن لاسٹ میں پیاز کے بعد اور جو آخری چیز ہے اس کے بعد اور لگائیے گا، کوما صرف 2 یا 3 چیزوں کے درمیان میں آئے گا۔ یہ سکتا ہے، وہ سائن بنا ہے کوما کا، اور سوالیہ نشان وہ تو آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہے کہ سوال جملہ اگر سوالیہ ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ پھر یہ وقفہ ہے، وقفے میں آپ لوگوں نے وہ جملے لکھ رہے، اس کے بعد آگے اس کی تفصیل ہوتی ہے تھوڑی سی، اس کے پاس تھوڑا سا ٹھہرنا پڑتا ہے۔ جیسے دیے ہوئے جملے ہیں لاہور پنجاب کا، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، اس کا مطلب ہے آگے ہمیں تفصیل درکار ہے اس کی کہ لاہور پنجاب کا کیا ہے، کراچی سندھ کا کیا ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، اور پشاور اور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ یہ دیکھیں آگے وہ ہمیں تفصیل بتائیے، تو اس کے لیے وقفہ کی علامت کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر رابطہ ہے، رابطہ سے مطلب ہے کہ اگلے ایک جملے کا، پہلے جملے کا دوسرے جملے سے کوئی تعلق، کوئی جوڑ ہو رہا ہے، تو اس کا یہ رابطہ کی ہم جو ہے علامت یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے، اب دیکھیں مشہور کہاوت ہے، اب میں نے جملہ آپ نے دیکھا لکھا بھی ہوا اور میں بولا، تو اب حرکت میں برکت ہے، ان کے دوسرے جملے سے اس کا تعلق آ گیا، دوسرے جملے میں بات واضح ہو رہی ہے، وہاں ہم رابطہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ گرامر کے جو رموز و اوقاف اور قواعد سارے اچھی طرح سے ان کو ریویژن میں یاد رکھیے گا اور اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ پھر سبق کا خلاصہ ہے، کمال اخلاق ہے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ آپ نے مضمون بنانا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے سبق کے شروع میں بھی بتایا ہے کہ آپ کو سبق کی ریڈنگ میں سے بہت سارے پوائنٹ مل جائیں گے کہ آپ کا مضمون بہت اچھی طرح یہ تیار ہو جائے گا، اور حضور نبی اکرم کی سیرت و کردار جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو انہوں نے ہمیں پاکیزہ رہن سہن سکھایا ہے۔ تو یہ آپ نے اس موضوع پر انہی پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پیراگراف میں مضمون بنانا ہے۔ والسلام۔